अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। अडियाला जेल से जी कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि बैकडोर कुछ चीजें चल रही हैं और अंसार अब्बासी साहब ने भी आज खबर लगाई थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान एतमाद बढ़ रहा है और एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ शराइत भी रखी हैं जिसमें उन्होंने बताया था कि आपने इस्लामाबाद काफिले लेकर नहीं आना, आपने फौज पर बराह रास्त तनकीद नहीं करनी, फौज की पॉलिसियों से जो है वो आपने उस पर इख्तलाफ नहीं करना, तो फिर आपके लिए रास्ते जो है वो खोले जाएंगे। तो आज खान के साथ मुलाकात, बल्कि मुलाकातों के हवाले से खबरें आ रही हैं, वो आपके सामने रखनी है। गंडापुर, अली अमीन गंडापुर, जिनसे खान ने इस्तीफा मांगा और गंडापुर ने इस्तीफा दे दिया। अब उनको दोबारा वजीर आला बनाने के लिए सिलसिला तेज हो गया है। क्या मामला है, गंडापुर का क्या मौकफ इस पर है, वो भी आपके सामने रखेंगे। एक और इंतहाई भोंडा केस सामने आया। भोंडा क्या, शर्मनाक ना, शर्मनाक हरकत। वो नून लीग के एक एमपी हैं साकब चद्दड़ साहब, अदाकारा मोमना इकबाल ने उन पर इल्जाम लगाया कि ये मुझे हरासा कर रहे हैं। और ये साकब चद्दड़ साहब पर यह भी इल्जाम है, बल्कि ये वाजिया हो चुका है, इनका एक इंटरव्यू भी सामने आ चुका है जिसके अंदर ये लोगों के गुर्दे निकाल के, किसी गरीब को पकड़ा, किसी कर्जदार को पकड़ा, लाख 2 लाख रुपए में उससे या किससे कम, मुझे नहीं पता, कीमत का नहीं पता, बहरहाल एक कम कीमत पर गुर्दा खरीद लिया और यूरोप में या किसी और मुल्क के अंदर, वहां पे तो नहीं ऐसे ना, तो उससे करोड़ों रुपए में उसे गुर्दा वो डोनेट कर दिया। तो इस मामले के अंदर भी ये रहे हैं। अभी ये जो इन पर केस हुआ है, जो मामला सामने आया है, इसके अंदर एक नया मोड़ आया है, वो भी आपके सामने रखना है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। खबर यह है जनाब कि हुकूमत की जानिब से या आप एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कह लें, पीटीआई को यह यकीन दहानी करवाई गई है कि ईद वाले दिन इमरान खान साहब से 2 बहनों की मुलाकात करवा दी जाएगी। 2 बहनों में डॉक्टर उज़मा और नूरीन नियाजी साहिबा। अलीमा खान की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। निजाम को अलीमा खान पर एतबार नहीं है। वो समझते हैं कि अगर हम, यानी मैं अपना तजिया दे रहा हूं, वो समझते हैं, ये नहीं समझते, एक अलग कहानी है कि अलीमा खान जो है, इन्होंने खान का नाम जिंदा रखा है। देखें, मुझे किसी को लाइसेंस देने की जरूरत नहीं। मैं ये कहूं कि अलीमा खान की सियासत में आने की कोई अजाइम है या नहीं है, या वो क्या कर रही हैं। कल भी जो वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके अंदर वो लग रहा था कि वो लीडर है, जो सच्ची बात कर रहा, लीडर है। और उन्होंने जो बात की, जितनी दलील से वो बात कर रही थी, उस तरह की दलील के साथ बात ना सलमान अकरम राजा कर पा रहे थे और ना ही सुहेल खान अफरीदी, बल्कि सुहेल खान अफरीदी तो उनके सामने दुबक कर बैठे हुए थे। और अलीमा खान का एक ओरा जो है ना, और बात करने का स्टाइल, दलील के साथ, जुर्रत के साथ और पूरी तफसील के साथ, तो वो तो एक अलग कहानी है। क्रेडिट ये है अलीमा खान का, ये देना पड़ेगा, चाहे कोई अलीमा खान की मुखालफत करे या ना, या पसंद करे, कि उन्होंने खान का नाम जिंदा रखा है, खान का मुकदमा लड़ा है। जब कोई भी नहीं खड़ा हुआ तो वो खड़ी रही है। अब कोई कहे कि वो जानशीन बनना चाहती हैं, कोई कहे ये बनना चाहती हैं। भाई, पाकिस्तान और इस खित्ते के अंदर मुगल का बेटा अगला मुगल सरदार बनाना, इसी तरह ये आप बनु उमैया की तारीख उठा के देखें, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा। ये पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, भुट्टो की बेटी, भुट्टो का नवासा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा, मरियम। तो अगर अलीमा खान साहिबा ऐसा कर लेती हैं, या अगर ऐसा हो जाता है, तो कोई अनहोनी नहीं हो जानी। लेकिन निजाम को इस वक्त ये है कि यार अलीमा खान ने बड़ा मुकदमा लड़ा, और हम क्योंकि इस चीज के गवाह हैं, हमने ये सब कुछ देखा है, देखते हैं, इसलिए कह रहा हूं। अब उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। बैरिस्टर गौहर और बाकी किसी और वकील की भी ईद वाले दिन इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जा सकती है। ये यकीन दहानी करवाएगी या करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती, ये जाहिर है बाद का मामला है। आज हुआ क्या हुआ जनाब, ये कि अली अमीन गंडापुर, जरा खबर सुनिएगा। अली अमीन गंडापुर को बतौर वजीर आला बहाली की वफाकी आईनी अदालत में दरखास्त दायर की गई है। दरखास्त शेर अफजल मरबत की जानब से दायर की गई। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे को गैर आईनी और कलअदम करार दिया जाए। अली अमीन गंडापुर को डी नोटिफाई करना गैर कानूनी और आईन से मुतसादम है। यानी इमरान खान का हुक्म था। इसका मतलब यह कि शेर अफजल मरबत किसी और की पिच पर खेल रहे हैं।
اگر خان نے کہا اور خان کے ٹکٹ سے، خان کے ووٹ سے مروت جو ہے وہ ایم این اے ہے لکی مروت سے، اور آج وہ خان کے فیصلے کو ہی آئینی عدالت کے اندر لے کے چلا گیا، گنڈاپور کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنایا جائے، دوبارہ سے یعنی جب اس کا نوٹیفیکیشن بحال ہو جائے گا تو پھر، حالانکہ وہ باقاعدہ استعفیٰ آیا، پھر الیکشن ہوا، عدالتوں کے اندر معاملہ گیا. اچھا اس پہ پھر ظاہر ہے پھر سیدھا شک گیا نا، جب یہ سارا معاملہ ہوا سیدھا شک گیا کہ افریدی کے خلاف گنڈاپور سازش کر رہا ہے. اور ظاہر آپ دیکھتے ہیں اکثر گنڈاپور اور مروت صاحب اکٹھے ہی ہوتے ہیں بہت سارے معاملات میں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور دوست ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. بہرحال علی امین گنڈاپور پر الزام لگا اور بات چیت ہونا شروع ہو گئی. گنڈاپور کا اس پہ موقف آ گیا، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے لیڈر عمران خان کے حکم کے مطابق بلا کسی تاخیر کے اپنی وزارت اعلیٰ کے استعفے کی ہدایت پر عمل درآمد کیا اور اپنا فرض ادا کیا. کسی بھی طرح کے کیس یا عدالتی کارروائی کے ساتھ نہ میرا تعلق ہے اور نہ میرا کوئی عمل دخل ہے. کہ بھائی میں نے خان کا حکم تھا، میں نے وہ حکم مانا، میرا فرض تھا خان کا حکم ماننا، میرا لیڈر ہے. اب یہ جو عدالتوں کے اندر کیس جا رہے ہیں میرا ان سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. چلیں میں آتا ہوں یہ ثاقب چدڑ والا جو معاملہ ہے پاکستان کے اندر، پچھلے بھی لوگوں نے بتایا تھا حالات بہت برے ہیں. آج بھی راولپنڈی میں فیض آباد کا پل ہے، وہاں سے ایک نوجوان نے نیچے گر کر خودکشی کی ہے. بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا. اس نے پل سے نیچے پل ویسے ہی آلریڈی وہ کافی اونچا ہے، نیچے چھلانگ لگا دی اور نیچے ٹریفک ظاہر ہے وہ چل رہی تھی ایکسپریس وے پہ، وہ گاڑی سے آتے گاڑی کار کے ساتھ ٹکرا گیا اور وہ بس. یہ تو بہرحال اس وقت معاملہ ہے باجوڑ کے علاقے محمد شاہی تنگی میں مبینہ ڈرون حملے کے نتیجے میں 2 کمسن بچے جاں بحق ہو گئے. تو یہ تو صورتحال ہے. اب ذرا میں ایک خبر ایران کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دوں، اور ظاہر ہے یہ پاکستان کے اندر جو معیشت کا معاملہ اور دنیا کو متاثر ہو رہی ہے، ایران کے ساتھ تعلق ہے. خبر کیا ہے؟ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے افزودہ یورینیم ملک سے باہر منتقل کرنے سے روک دیا. 2 سینئر ایرانی عہدیداروں نے بتایا کہ سپریم لیڈر نے ہدایت دی ہے کہ افزودہ یورینیم کسی دوسرے ملک منتقل نہیں کیا جائے گا. ایران کا یہ فیصلہ جنگ کے خاتمے کے لیے جاری مذاکرات کو پیچیدہ بنا سکتا ہے، کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے بھی خبریں آئی تھی، وہ تہران پہنچے ہیں. بعد میں الجزیرہ کی خبر آئی کہ نہیں ایران کا ابھی ہم جائزہ لے رہے ہیں، ابھی آپ نہ آئیں. تو ابھی کنفرمیشن نہیں ہوئی کہ وہ گئے ہوئے ہیں یا پاکستان کے اندر ہی موجود ہیں، اگرچہ ان کی ایک ایونٹ کی تصویریں پاکستان میں ضرور آئی ہیں. اچھا تو اب یہ جو معاملہ ہے ایران نہیں مان رہا. ایران کہتا ہے بھائی نہ ہم کسی دوسرے ملک کے اندر یورینیم ہم نہیں دیں گے. ایک طرف امریکہ کہتا ہے ہم نے یورینیم ویسے ہی دبا دیا زمین کے اندر، ڈسٹ بن گیا ہے. اب امریکہ کہتا ہے نہیں بھائی یورینیم، ادھر سے نتن یاہو بھی کہتا ہے نہیں بھائی یورینیم ایران کے پاس نہیں ہونا چاہیے. مجتبیٰ خامنائی سپریم لیڈر نے کہہ دیا کہ بھائی نہیں یورینیم تو ہم رکھیں گے. تو اب چیزیں ظاہر خراب ہوں گی. اب ذرا آخر میں جلدی کے ساتھ مومنہ اقبال ایک اداکارہ جنہوں نے این سی سی آئی سے رجوع کیا کہ ایک ثاقب چدڑ صاحب جن کا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ کردوں کے اندر بھی ملوث رہے ہیں، نون لیگ کے بڑے بدماش ٹائپ ایم پی ہیں. اچھا آج وہ این سی سی آئی کے اندر پیش ہوئی اپنا موقف دینے کے لیے، اور دوسری طرف ثاقب چدڑ صاحب جو پنجاب اسمبلی کا رکن ہے وہ بھی اپنے وکیل میاں علی اشفاق صاحب کے ہمراہ پیش ہوئے. میاں علی اشفاق بڑی اچھی شہرت والے وکیل ہیں. پاکستان میں جب بھی کسی صحافی کو اٹھایا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، کیس بنتا ہے، یہ فری آف کاسٹ کیس لڑتے ہیں. بڑے کیس، عمران ریاض صاحب کا کیس ہو گیا، صدیق جان صاحب کو جب پکڑا گیا تھا ان کا کیس ہو گیا، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید والا کیس ہو گیا. اس کے علاوہ بھی بے شمار ہمارے دوست ہیں صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، ان کا انہوں نے کیس کیا ہوا ہے. وہ ایک یوٹیوبر وہ رجب بٹ ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ پیش ہوتے ہیں. تو نامور یعنی وکیل ہے نا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا واقعی یعنی بطور پروفیشنل تو وہ کسی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، کوئی ہم ان کو روکنے والے نہیں ہیں، نہ ہماری اتھارٹی یہ کہے کہ میاں صاحب آپ یہ لڑیں یا نہیں، یا نہ لڑیں، جو بھی معاملہ ہے. تو ایک اتنا بھونڈا اور گھٹیا الزام ہے نا، تو وہ بہرحال پیش ہوئی. اب خبریں کیا آ رہی ہیں؟ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ جو مومنہ اقبال صاحبہ تھی نا، ان کا اور ثاقب چدڑ صاحب کا اپنا آپس میں تعلق تھا، شادی کرنا چاہتے تھے. 3-4 سال سے غالباً ان کا کوئی ریلیشن شپ تھا، بیرون ملک سفر بھی کرتے تھے، شاپنگ وغیرہ، مہنگے گفٹ وغیرہ، وہ بھی سب کچھ ہو رہا تھا. اب مومنہ اقبال کو پتہ چل گیا کہ یہ چدڑ صاحب تو پہلے سے شادی شدہ ہے، تو مومنہ اقبال نے شادی کرنے سے انکار کر دیا، جو کہ حق ہے. دیکھیں اگر آپ کسی سے یا کوئی کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے کون روک سکتا ہے؟ کوئی غیر شرعی معاملہ تو نہیں ہے. اب اگر پتہ چل جاتا ہے کسی کو کہ اس کی پہلی شادی بھی ہے اور اگر وہ انکار کرتا ہے، یہ بھی اس کی اپنی مرضی ہے. نہ بھی کسی کی آپ پہلی شادی ہو اور آپ ایک وقت پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس رشتے میں نہیں بننا چاہیے، تو آپ کی مرضی ہے، کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتا.
اب مومنہ اقبال نے اپنی منگنی کر لی، کسی اور کے ساتھ انہوں نے اپنی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، جو کہ اچھا فیصلہ تھا، گھر بسانا چاہیے۔ اب یہ ثاقب چدر صاحب نے مبینہ طور پر انہیں ہراساں کرنا شروع کر دیا، مہنگے گفٹ اور دھمکیاں لگانا شروع کر دی۔ تو اب یہ معاملہ ہے سارا۔ اب اداکارہ پر بھی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے، دیکھو دیکھو یہ پہلے اس کے ساتھ تھی، اب یہ بھائی پہلے تھی یا نہیں تھی، اس کی مرضی، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا کہ زبردستی کہے کہ اس نے شادی اس سے کرنی ہی کرنی ہے۔ اب وہ دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، جس لڑکے کے ساتھ مومنہ اقبال شادی کرنا چاہتی ہیں ان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں چدر صاحب کی جانب سے۔ تو بہرحال ہم کوشش کریں گے کسی سیپریٹ ویلاگ کے اندر مکمل یہ سارا جو معاملہ ہے نا، اس پر سٹڈی کر کے، صحافیوں سے ذرا بات کر کے، معلومات لے کے اگلے ویلاگ کے اندر کسی کے اندر تفصیل سے آپ کو بتائیں۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔